الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وقال تعالى نعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ آپ نے ابھی صبر والا مہینہ گزارا ہے اور اس گرمی میں بڑے صبر کے ساتھ گزارا ہے آپ نے۔ ہمارے بعض بھائی وہ بھی ہیں ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہے اور باقی 4 گھنٹے میں انہوں نے سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو ان کی سحری اور افطاری ایک ہی ہوتی ہے، وہ افطاری میں سحری بھی کر لیتے ہیں، تراویح پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے فجر کا۔ 20 گھنٹے کا روزہ۔ تو یہ صبر، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ صبر اصل میں ایمان ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صبر کریں اور اعمال صالحہ کریں۔ قرآن حکیم میں یہ واحد جگہ ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں ایمان کی جگہ صبر لایا گیا ہے۔ الا الذین صبروا یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو صبر کریں اور پھر اعمال صالحہ کریں، اس لیے کہ اعمال صالحہ بغیر صبر کے ہوتے نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کریں تو اس کا فوراً رسپانس ملے ہمیں۔ کاروبار بھی ہم وہ پسند کرتے ہیں کہ جس میں فوراً ریٹرن آئے، تو نیکی میں چونکہ ریٹرن کوئی نہیں، بس کسی کے وعدے پہ ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اور وہ وعدہ بھی ایسا ہے کہ پہلے ہم نے مر کر مٹی ہونا ہے، پھر جیئیں گے اور پھر وہ وعدے پورے ہوں گے۔ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں، جاب بھی نہیں مل رہا، اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، اور بیماری بھی گھر نہیں چھوڑ رہی، کاروبار بھی مندہ ہے، نیکی بھی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر بندے میں صبر نہ ہو تو وہ نیکی بڑی خطرناک ہے، وہ ایمان بھی ساتھ لے جاتی۔ یعنی بندہ رمضان میں عمرہ بھی کر رہا ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، باقی نیکیاں بھی کرے، لیکن جاب نہ ملے پھر بھی،
تو بندہ سوچتا ہے یار یہ اللہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بندے سوچتے ہیں. اس صورت میں اگر ایمان نہ ہو یعنی صبر نہ ہو تو پھر جب ہٹ بیک کرتی ہے وہ نیکی تو ایمان بھی لے جاتی ہے بندے کا. پکا ایمان ہو بندے کا, اعتبار ہو کہ اللہ پاک کا ان ساری نیکیوں کے بدلے میں دنیا میں دینے کا کنٹریکٹ ہی نہیں ہے, یہ بات لکھی نہیں ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, تمہارا میرا معاہدہ یہ ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا. اللہ کا جو ہمارا معاہدہ ہے, یا تو یہ نا کہ اللہ نے معاہدہ کیا کہ میں تمہیں دنیا میں دوں گا اور پھر نہ دے تو پھر بے اعتباری ہوتی ہے نا. دنیا میں جس کو اس کا کچھ حصہ مل جائے وہ شکر ادا کرے, باقی یہ کہ اصل جو معاہدہ ہے وہ مرنے کے بعد, لائف آفٹر ڈیتھ. اس لیے کہ جو کچھ ملے گا اس کو استعمال کرنے کے لیے زندگی بھی وہی مناسب ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہاں تو ملے بھی تو عام سامنے رکھا ہو, بندے کو شوگر ہوئی ہو یہ تو کیا گزرتی ہے. اس جگہ ملے جہاں شوگر نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, تو پھر ہے نا. تو نیکی کرے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, نیکی کرتا رہے پتا مار کے, یہ نہ سوچے مجھے کیا مل رہا ہے نہیں مل رہا. تو پہلی بات یہ ہوگی اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر, یہ ایک بات ہوگی. فرمایا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے, جنات عدن, وہ باغات جو ہمیشہ رہیں گے, خزاں نہیں آئے گی. یدخلونہا, وہ اس میں داخل ہو رہے ہوں گے. ومن صالح, اور جو اس قابل ہوئے, سارے نہیں. ومن صالح, جس میں یہ صلاحیت ہوئی, من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم, ان کے آبا میں سے جو ایلیجیبل ہوئے. سارے آبا نے, ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں جائے گا. من آبائہم و ازواجہم, بیویاں بھی وہ جو ایلیجیبل ہوں, جن میں صلاحیت ہو جانے کی. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی نہیں جائیں گی, ساری بیویاں بھی نہیں جائیں گی, سارے آبا بھی نہیں جائیں گے. وذریاتہم, اور ان کی اولاد میں سے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں جائے گا, حالانکہ نبی کا بیٹا ہے, نہیں جائے گا. پہلے کا من صالح, جو اس قابل ہوا کہ جنت میں جا سکے, اپنے اعمال کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پر نہیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے ہر دروازے میں سے داخل ہو رہیں گے ان پر. سلام علیکم بما صبرتم, آج سلامتی سلامتی ہے تم پر. کس وجہ سے؟ بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا. تم نمازیں پڑھتے رہے, اگرچہ تمہارے پاس جاب نہیں تھا, غربت تھی, بیماری تھی, مگر تم ڈٹے رہے, لگے رہے, تم نے متزلزل نہیں ہوئے, تمہارے ایمان میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا. بما صبرتم, یہ ہے صبر کا کمال. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سلامتی ہو تم پر جو تم نمازیں پڑھتے رہے, سلامتی ہو تم پر جو تم روزے رکھتے رہے, سلامتی ہو تم پر جو تم صدقات کرتے رہے, سلامتی ہو تم پر جو تم حج کرتے رہے. انہوں نے کہا جو تم صبر کرتے رہے. نماز بھی صبر ہے, حج بھی صبر ہے, روزہ بھی صبر ہے, زکوٰۃ بھی صبر ہے, ساری نیکیاں صبر ہی. اس لیے کہ ان کا ریٹرن کوئی نہیں ہے, اس لیے صبر ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو صبر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا وصبر وما صبرک الا باللہ, اے نبی تو صبر کر اور تیرا صبر نہیں مگر اللہ کی خاطر. تو یہ صبر جو ہے یہ فرض ہے, جس طرح نماز فرض ہے. ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے, کچھ چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اور کچھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مشورہ ہے کہ کر لو تو اچھا ہے, نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وضو کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا, یہ آرڈر ہے, صیغہ امر ہے.
اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ چہرے دو، ہاتھ تم کونیوں تک دو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دو تو کہا جی یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی اور نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تو کافر ہو گیا، نماز کے دوران ٹوٹ گیا تو بیٹھ جائے، نکل جائے، اتنی سختی۔ دوسری طرف فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو اور نماز پڑھو۔ نماز فرض ہو گئی، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا فرض کوئی نہیں ہوا ہمارے اوپر۔ یہ مشورہ ہے اللہ پاک۔ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ ایک کے سینگ نکلے ہیں، وہ دوسرے کے سینگ نہیں ہے، وہی ہے قولو اور وہی اقیمو، دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے۔ اس جملے کا پہلا حصہ عدالت کو فیصلہ دے اور کہا جائے کہ عدالت کا یہ جو پہلا فیصلہ ہے، 2-4 سینٹنسز ہیں، یہ مشورہ ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے، اور یہ بعد والا ماننے والا، کبھی ایسا ہوتا نہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے احکامات کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اخبار جہاں یا جنگ میں وہ حکیمی کالم نہیں لکھے ہوتے، اس طرح مرضی ہے کر لو، نہیں مرضی نہ کرو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرض ہے، اور نبی نے صبر کر کے دکھایا، پتھر بھی پیٹ پر باندھ کر دو۔ اللہ کے رسول ہیں اور عین رحلت والے دن دیا جلانے کے لیے ادھار لے کر آئے ہیں تیل، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، چولہا نہیں جلتا، کھجوریں کھا کے پانی کھا کے پی کے گزارا ہو جاتا۔ صبر ہے کہ نہیں؟ یا تو یہ نہ کہ جی نبی خود جب نیکی کرتے تھے تو ان کا گھر سونے سے بھر جاتا تھا، اس لیے انہوں نے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی، اور ہمیں تو ملتا نہیں ہے اس لیے جی ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ سید المتقین کے گھر کا حال یہ ہے، نیچے چٹائی بچھی ہے، سوتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں نا کہ صبر کس کا نام ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اسی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ لوگ تانے دیتے کہ جی وہ یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہو یار تم، ہمارے گھر دیکھو ہم تو نماز بھی کبھی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، کبھی کوئی بچہ بھی ہمارا بیمار، سر ہی نہیں دکھا اس کا، کبھی تاپ ہی نہیں چڑھا، کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ بیٹا مانگا بیٹا دے دیا، پھر تمنا کی کہ اب بیٹی ہونی چاہیے، بیٹی ہو گئی۔ تم صبح سے ہم ٹکرے مار کے آتے ہو یار، تمہاری نہیں سنتا، اس کا مطلب ہے تمہارا دل کالا ہے، اور ہمارا دل صاف ہے، اس لیے بغیر نماز کے ہمیں دیتا۔ اب یہ جملے سن کے بندے پہ کیا گزرتی ہے؟ ان حالات میں صبر کرنا کہ نہیں میں کوئی اس لیے تھوڑے ہی نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ وہ اللہ پاک مجھے بچہ دے۔ بچے انسان کی تقدیر میں پیدائش سے پہلے لکھ دیے گئے ہوئے ہیں۔ میں تو صبر اس لیے کر رہا ہوں، عبادت اس لیے کر رہا ہوں، نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ رب کا حکم ہے، سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سجدے کے قابل ہے، میرا فرض بنتا ہے میں سجدہ کروں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں۔ ساتھ ٹافی لگانی ضروری ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ضروری نہیں کہ لالچ کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دوسروں سے بڑھ جاؤ، تبھی کامیاب ہوگے تم۔ وصابروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ آل عمران۔ یہ سورہ آل عمران ڈی بریفنگ ہے غزوہ احد کی۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، بڑے بڑے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لوگ منافق زبانیں نکالتے تھے، لو جی ہمارا مشورہ مانتے، اور یہ بکریاں چرانے والے نے پتہ کیا جنگ کیا ہوتی ہے، ہم جدی پشتی مارشل قوم ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہاں نہیں کرنا چاہیے، یہاں پڑاؤ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا، اگر ہماری اطاعت کرتے، بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اب یہ باتیں سننا، فرمایا صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں ان سے بڑھ جاؤ۔ یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں
کیا یہ کافروں پر نہیں آتا؟ جو نان مسلمز ہیں ان پہ نہیں آتے؟ بچے ان کے بیمار نہیں ہوتے؟ ابارشن ان کے نہیں ہو جاتے؟ مس کیریج ان کا نہیں ہو جاتا؟ ان کے ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوتے؟ ان کے کاروبار مندے نہیں ہوتے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے اور کافروں کے ساتھ نہیں ہوتی؟ سب کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح ہیپاٹائٹس بی سی مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کو بھی ہوتا ہے، ہندوؤں کو بھی ہوتا ہے. اس کا نمازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم نیکی کریں تو اس کے بعد پھر کوئی چیز ہمارے اوپر آنی نہیں چاہیے، تو دیکھ لیں آپ نبی کے گھرانے کو کیا کیا مصیبتیں ہیں. بلکہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہی اللہ کے پیاروں پر، اس لیے کہ مصائب کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے. امتحان ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو نشان حیدر ملتا ہے. چھاونیوں میں نہیں بٹتے ہیں نشان حیدر، اس کے فیصلے میدان جنگ میں ہوتے ہیں. اور درجات کی بلندی عبادت سے نہیں ہوتی، مصائب سے ہوتی ہے. اس لیے نبیوں پر مصائب آتے ہیں اور ان کے ایمان کے حجم کے مطابق آتے ہیں، جتنی ان کی کیپیسٹی، باقی لوگوں پر بھی آتے ہیں. تو یہ صبر کا ایک پریویو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے موضوع. صبر کی ایک قسم ہے الصبر مع النفس، اپنی ذات کے ساتھ صبر. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں، اور اگر یہاں وہ فیل ہو جائے باہر پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پہلی جنگ ہمیشہ انسان کے سینے میں ہوتی ہے، دل و دماغ میں ہوتی ہے. فتح شکست یہاں ہوتی ہے. کردار جو ہوتا ہے انسان کا، آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر جب کھڑے ہوئے تھے تو کیا لے کر گئے تھے ساتھ؟ کوئی جلوس لے کر گئے تھے؟ کوئی صفا پہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ آپ کا کردار تھا. قوم سے کہا تم نے مجھے کیسے پایا؟ اب دشمنوں سے یہ بات جب بندہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تو اسے کتنا اعتماد ہوتا ہے، کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنی ذات پر. اور قوم نے کیا کہا؟ آج تک ہم نے آپ میں کوئی بدی نہیں دیکھی، کوئی خرابی نہیں دیکھی، کوئی جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کیا. ہمیں ساری تحریک اسلام کی جو 23 سال چلی ہے وہ کوئی صفا پہ کھڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر. قرآن آپ کیسے مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے؟ اس پر اللہ پاک کے دستخط ہیں، کوئی مور لگی، جبرائیل کے سائن ہیں؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کھڑا ہے قرآن. وہ صداقت جس کی گواہی دشمن نے دی ہے، اس دشمن نے جو جنگ لڑ کے گیا حضور سے، دوست نے نہیں دی. صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا ابھی کچھ لوگ ہیں جن کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں جنگ ہو جائے وہ لوگ مارے جائیں گے، اس لیے میں نے یہ صلح کروائی ہے. اور اگر جنگ ہوتی تو ابو سفیان مارا جاتا، اور ابو سفیان مارا جاتا تو کیسر کے دربار میں محمد کی صداقت کی گواہی کون دیتا؟ ابو بکر صدیق کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ نبی کے یار تھے. دوست دوست کو اچھا ہی کہتا ہے. آج مستشرقین اگر کوئی بات نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، تو اس لیے کہ آپ کے جانی دشمن نے جو 2 دفعہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لشکر لے کر آیا تھا. اس نے صلح حدیبیہ کے بعد کیسر کے دربار میں، اور کیسر کا دربار اس وقت کی سپر پاور تھی، ترقی یافتہ ملک تھا، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس گواہی کا ان کے یہاں. اس صداقت پہ قرآن کھڑا ہے. یہ صبر مع النفس، کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے مقام سے گرا نہ سکے. آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رستے میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں کپڑا ڈالا گیا، سجدے میں اجڑی ڈالی گئی. کوئی ایک واقعہ جس نے نبی کو نبی کے مقام سے نیچے گرا دیا ہو، آپ نے ری ایکٹ کیا ہو ایموشنلی اور اپنے مقام سے گر گئے ہوں؟ نہیں، ممکن نہیں. یہ ہے صبر مع النفس.
کوئی کچھ بھی کرے اپنی ذات کو تم آلودہ مت کرو، اس جگہ رہو جو ایک مومن کی جگہ ہے، وہ تمہیں کھینچ کے اپنی سطح پہ نہ لے جائے۔ یہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب کیا؟ جم جانا۔ الصبر مع النفس، پیشنس ود سیلف از کالڈ کانفیڈنس۔ دوسرا صبر کا مرحلہ ہے مع الاہلہ، فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ دیکھیے یہ جو گھر والے ہیں یہ آپ کے کردار کے گواہ ہیں، سب سے زیادہ یہ متاثر ہوتے ہیں آپ کی اچھائی سے بھی، آپ کی برائی سے بھی، اور سب سے زیادہ آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے، غصے میں بھی خوشی میں بھی، اور آپ جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اولاد جو آج چھوٹا بچہ ہے یہ کل دادا بنے گا، یہ فلیش ڈرائیو ہے، آج اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ آپ نے اس فلیش ڈرائیو میں کاپی پیسٹ کر دی۔ آج اگر آپ بچے کو صرف اس لیے ماریں گے کہ آپ ابا ہیں، غلطی بھی آپ کی ہے لیکن پٹکار اس کو مار دیا آپ نے اس لیے کہ آپ ابا ہیں، تو آپ نے وہ سکار چھوڑا ہے اس بچے کی نفسیات پر کہ پھر جب آپ بچے ہو جائیں گے وہ جوان ہو جائے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے وہ قوی ہو جائے گا، آپ غریب ہو جائیں گے وہ امیر ہو جائے گا، پھر وہ پلٹ کے جب بات کرے گا تو آپ کہیں گے بیوی نے پڑھایا ہے۔ بیوی نے نہیں پڑھایا، یہ آپ نے بنایا ہوا اس کو۔ ہمارے یہاں موسٹلی 18 سال کی عمر تک بچوں کو اپنا دشمن بنا لیا جاتا ہے، یعنی جب بچہ سمجھنے کی عمر میں نہیں ہوتا ہم چونٹتے چاٹتے رہتے، اس کے پیشاب کو بھی چاٹتے ہیں، اور جب وہ اچھا برا سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہم دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلانا بھی گالی دے گا، گالی دینا ہم حق سمجھتے ہیں، ہم باپ ہیں بھائی ہمارا حق ہے۔ دوسرے کے بچے کو ہمارا پلیز اور ادھر آؤ بیٹا میرا لال، ادھر آؤ چندہ، کس کے بیٹے ہو، ابو کا نام کیا ہے، اور بیٹا پریشان ہو کے تکتا ہے یہ ابا کی فارمیٹ ہو گئی، کیا ہو گیا اس کو، ہمیں تو اس نے کبھی اس طرح نہیں بلایا، کیوں بھائی وہ زیادہ حقدار ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جی وہ چیز ٹوٹ گئی اور قصور بھی ابو کا اور مجھے ابو نے مارا ہے، غصہ کس پر نکالا ہے؟ بیٹے پر، اس لیے کہ وہ بیٹا ہے۔ تو بھائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ پیشنس ود فیملی از لو، اگر آپ پیار کرتے ہیں پھر آپ میں صبر ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو بھی سوری کرنا سیکھیں، اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ تسلیم کریں کہ بیٹا میری غلطی ہے، میں نہیں کر سکا اس کو، آپ کہیں گے سوری، اسے پتا چل جائے گا غلطی ہو تو سوری کرنی چاہیے، آپ نے کاپی پیسٹ کر دیا، سکھا دیا اس کو، کتابیں پڑھانے سے نہیں ہوتا۔ آپ آئیڈیل ہیں اولاد کا، اولاد آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے، لہذا آپ اچھے طریقے سے بات کریں اس سے، غلطی ہو تسلیم کریں، آرگیو کرنے دیں، اس کی بات سنیں، اس کی دلیل سنیں۔ سزا دینی ہے سزا تو آپ دے لیں گے نا، آپ باپ ہے وہ بھاگ جائے گا، ادھر ہی ہے کدھر نہیں جاتا بھائی صاحب، بات سنیں اس کی، بات وہ کرنے دے، کیوں کیا اس نے، بتاؤ کیوں کرنا چاہتے ہو تم یہ کیوں کریں، آپ مشورہ لے کے چلو۔ آج تم چلے جاؤ گے، اگر تم اس پر اعتماد نہیں کرو گے، تم اس سے مشورہ نہیں لو گے، تو آج کل موتیں جو ہوتی ہیں وہ اچانک ہی ہوتی ہیں، لمبا کوئی نہیں مریض مرتا، ایکسیڈنٹ نکلے دبئی جانا ہے، رستے میں جبل علی جان نکل گئی، مشین پہ چڑھے ہوئے ہیں جناب اور ایکسیویٹر سے نیچے اترنا نصیب نہیں ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا ادھر ہی مر گئے، جہاز چڑھا اور اسلام آباد میں بیلٹ باندھو جو اترنے لگے اور جناب مار دیا وہ پہاڑ کو۔ اچانک مر جاؤ گے تو اس بچے کے اندر تو اعتماد تم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، فیصلے کرنا کہاں سے سیکھے گا وہ، جبکہ تم نے اسے گھر میں فیصلے کرنا سکھائے نہیں۔ بعض عقل مند وہ بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا بیاہ بھی لیتے ہیں، بہو گھر میں بھی آ جاتی ہے، پھر بھی 2 جوتے صبح بیٹے کو مارتے ہیں 2 شام مارتے ہیں۔ اب جب گھر میں بیٹے کی یہ عزت وہ کرتا ہے تو بیوی اس کی کیا عزت کرے گی، اسے پتا چل گیا کتنے پانی میں آئی، پھر اسے کہتے ہیں مرد بنو، اور مرد وہ کہاں بنے گا بھائی،
تم اس کی عزت کرو گے اس کی بیوی بھی عزت کرے گی نا. اسے پتا ہوگا کہ اس کی سنی جاتی ہے, یہ بڑا غصے والا ہے بھائی, اس سے ڈرو. تو اگر آپ کو گھر سے محبت ہے تو گھر والوں کو معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں. اللہ پاک نے 3 اصطلاحیں استعمال کی ہیں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دو, ایک اصطلاح ہو گئی. وَإِن تَعْفُوا, معاف کر دو, اردو میں بھی کہتے ہیں. وَتَصْفَحُوا, پیج الٹ دو. صرف معاف نہیں کرو, اس غلطی کو ڈیلیٹ بھی کر دو. اب سنبھال کے مت رکھو کہ ہفتے بعد پھر تم نے پھینٹی لگانی ہے اس کو. غلطی کوئی اور ہوگی اور تم پوری پچھلی بھی نکال کے لے آئے, وہ ریسائیکل بن دوبارہ ری انسٹیٹ کر لیا. تم نے یہ بھی کیا تھا فلاں دن, یہ بھی کیا تھا فلاں دن. اللہ پاک اس طرح نہیں کرتا بھائی. اللہ جب معاف کرتا ہے نا تو اللہ معاف کر دیتا. تم نیا گناہ کرو گے تو پچھلے نہیں ڈالتا, وہ معاف کر چکا ہے. اس لیے اس نے اپنی مثال دی ہے کہ دیکھو تم بھی غلطیاں کرتے ہو, میں معاف کرتا ہوں, میں پھر وہ پلٹا کے دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ نہیں کرتا, حالانکہ تم گناہ پھر کرتے ہو. وَتَغْفِرُوا, مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو, خود جو پہنتے. تغفروا, ان کے عیبوں کے اوپر, ان کی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈال دو. تم ماں باپ ہو, وہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کے عیبوں کو چھپاؤ. اپنے بیٹے کے یا بچی کے عیب لے کے گھر گھر مت ان کو مشہور کرو. سب کے بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ چھپا لیتے ہیں کچھ. ایک صاحب آئے, اپنی بچی کا انہوں نے گناہ بتایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدترین باپ ہو, تمہاری بیٹی کا تم پر یہ حق تھا کہ تم اس کے گناہ کو چھپاتے. یعنی حضور نے ہی نہیں کہا شاہ باش شیر دیا پترا ہوئے باؤں مومن بندہ دے, انہوں گورنر بنا دیو بھی بحرین دا. بیسل اب انتا, تو بہت برا باپ ہے, تیری بیٹی زیادہ حقدار تھی کہ تو چھپا لے اس کے عیب. وَإِن تَغْفِرْ, معاف کرنا چاہیے. مغفر ہماری اردو بڑی بسیط سی ہے, وہ تینوں لفظوں کے لیے ایک ہی کہتے معاف کر دو, یا کہے گی بخش دو, پردہ ڈال دو, چھپاؤ. الصبر مع المجتمع, سوسائٹی کے ساتھ پیشنس از کالڈ ریسپیکٹ. معاشرے کے ساتھ صبر ہر عبادت سکھاتی ہے. آپ کو گھر سے کھینچ کے مسجد میں لایا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ون پونے بندے ہیں. کوئی میلا ہے, کسی کے کپڑے کیسے ہیں, کسی کے کیسے ہیں, کوئی 5 روپے والا مجموعہ لگا کے آیا ہوا ہے, پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا, کہا جاتا کھڑے ہو اس کے ساتھ. صبر کرنا سیکھا. حج پہ کیا ہوتا ہے, ون پونے, چٹے کالے, چھوٹی ناکوں والے, موٹی ناکوں والے, جناب علی, لمبے پتلے چوڑے, سب سے آپ کا انٹریکشن کروایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صبر کرو. صبر ہی سکھایا جاتا ہے. دوسروں کے ساتھ رہنا سیکھو. تم گلوبل امت ہو, تم کسی گاؤں کی امت نہیں ہو, تم کسی ایک قبیلے پر مشتمل نہیں ہو, تم گلوبل امت ہو. لہذا تمہارا صبر بھی اس قسم کا انٹرنیشنل صبر ہونا چاہیے. عوام کا صبر بھی, علماء کا صبر بھی. علماء کے اندر بھی صبر ہونا چاہیے نا. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے. ہمارے علماء, اللہ پاک معاف کرے, کوئی نیا آئیڈیا سننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں فوٹو کاپی ہونی چاہیے. آج سے 1200-1400 سال پہلے, 600 سال پہلے کسی بزرگ کا قول ہوگا تو ہم مانیں گے, تمہاری بات نہیں مانیں. وہ نہ مانو بھائی, لیکن اس کو جینے کا حق تو دو, کہنے کا حق تو دو. شاید وہ بات تمہارے لیے ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کے لیے ہے. کچھ لوگ دنیا میں پہلے آتے ہیں اور ان کا علم آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اپنے دور میں شاید ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو جس طرح چاول پرانا ہوتا ہے اور مزہ دیتا ہے, وہ جب بندہ مر جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے, اس کی تحریریں مقدس ہو جاتی ہیں. جب تک وہ زندہ رہتا ہے لوگ لٹھ لے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے
کہ سب سے زیادہ ستمگر ہم عصر علماء ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ ائمہ میں سے کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کی مخالفت دوسروں نے نہ کی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام زمانے نے بنایا ہے، اپنے زمانے میں ان کے وارنٹی نکلے رہتے تھے ہر وقت۔ ان کے اپنے امام جو تھے امام زہلی، وہ کہتے تھے جو اس کے درس میں جائے گا وہ میرے درس میں، حالانکہ وہ ان کے شیخ تھے۔ یحییٰ زہلی جو تھے، خلق قرآن کے مسئلے پر ان پر کفر کے فتوے لگائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے، لیکن جب وقت گزر گیا وہی لوگ مقدس ہو گئے، اور ان کے ان کوٹیشنز کو باقاعدہ پھر ریفرنسز کے طور پہ پیش کیا جاتا۔ آپ کی سمجھ میں بات نہیں لگی، ٹھیک، رہنے دیں۔ یہ آئیڈیاز کی بھی مارکیٹ ہوتی ہے نا، ان کی بھی سپر مارکیٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ جاتے ہیں کیئرفور میں، آپ کو چاہیے آٹا، تو آپ یہ نہیں کہتے چینی اٹھاؤ یہاں سے، چینی کیوں رکھی ہوئی ہے، مجھے آٹا چاہیے، آپ آٹا لے لیں وہاں سے، لیکن چینی آپ ورنہ جو آئیڈیا آپ کو چاہیے وہ رکھیں، جو نہیں چاہیے آپ کو وہ رہنے دیں، وہ کسی اور کی چیز ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں پھر وقت اس کو پالتا ہے، اس کام کو مرتا نہیں ہے وہ کام، اور پھر آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں جینے کا حق نہیں دیتے، مولوی نئی بات کرے اور پھر ملک سے بھاگ جائے ورنہ دھماکہ کر دیں گے۔ اب جو بھی مولوی اپنی سوچ سوچنا چاہتا ہے وہ ملیشیا میں بیٹھ کے سوچے، پاکستان میں بیٹھ کے نہیں سوچ سکتا، ان کے ابا کی جاگیر ہے۔ اور آئیڈیاز کا اختلاف پیچھے دیکھیں، اب پڑھیں آپ دینی کتابیں، صحابہ میں کتنا اختلاف تھا آئیڈیاز کا، لیکن جینے کا حق کسی نے نہیں چھینا کسی سے۔ تو جب علماء ہی کوئی نئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ دیکھیے درایت ہے نا، درایت، سینس آف جو جسٹس ہے، سینس آف جسٹس، سینس آف ججمنٹ جو ہے بندے کے اندر، یہ انوائرمنٹ کی بنیاد پر بڑھتا ہے۔ آج جو صورتحال ہے، جس طرح علم کتنے کلوز ہو گیا ہے، پوری دنیا ایک کلک پر ہے، آپ ایک ڈھوک میں بیٹھ کر واشنگٹن امریکہ میں کسی کی ریسرچ کو پڑھ سکتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں تھا؟ تو آج کا جو عالم ہے اس کی درایت آج سے 100 سال والے سے زیادہ ہوگی، اس لیے اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کا انٹریکشن زیادہ ہے، اس نے زیادہ ویوز پڑھے ہیں، نئی نئی چیزیں اس کی سمجھ میں آئی۔ اب اسے 2 مہینے سفر کر کے اونٹ پر نہیں جانا پڑتا، وہ 2 سیکنڈ میں کلک کرتا ہے اور سارا کچھ اس کے سامنے آ جائے۔ مولانا گوگل ہے، اس نے سب کچھ سامنے رکھ دی۔ اب کسی عالم کی تقریر سننے کے لیے وہاں جا کر دیکھیں نا، میں کسی دوسرے مسلک کے مولوی کی تقریر سننے جاؤں گا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، کہیں گے وہ قاری نہیں فلاں کے مجھے یہ بھی مرتد ہو گئے۔ اب ضرورت نہیں جانے کی، اپنے حجرے میں بیٹھو، ہر مولوی کی تقریر سنو، اس کے دلائل سنو۔ لہذا آج کے نوجوان کو زیادہ دیر تک ٹانگے کا گھوڑا نہیں بنایا جا سکتا، اپنے مسلک کا ٹوپا نہیں پہنایا جا سکتا، اسی لیے نوجوان مرتد ہوتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جو آئیڈیا آیا آپ کے سامنے، جو دلیل پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علم سینہ بسینہ ہوتا تھا، مجھے صرف اپنے مسلک کی دلیلیں پتہ ہوتی تھیں بس، اور ہم ہی حق پر ہوتے تھے۔ اب میں اپنے مسلک کے مولوی کو کلک کرتا ہوں، سر پوری لسٹ جناب دوسرے مسالک والوں کی بھی آ جاتی، اور کبھی کبھی بندہ کلک کر ہی لیتا ہے، یار سنو تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ جب ان کی دلیلیں بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑی مناسب معقول بات کر رہے ہیں، ہمیں تو انہوں نے جانے نہیں دیا، سننے نہیں دی ان کی بات۔ لہذا ہمارے یہاں یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، مولوی حضرات ریلیونٹ ہو جائیں گے معاشرے میں اگر اپنے اندر صبر پیدا نہیں کریں گے، نئے آئیڈیاز کو جگہ نہیں دیں گے، لوگوں کو سننے نہیں دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جس مولوی نے نئی بات کی اس کو مار دو،
غلام مرتضیٰ ملک کو کیوں مارا گیا؟ کیوں شہید کیا؟ اختلاف کی بنیاد پر۔ جاوید گامدی کیوں ملیشیا میں بیٹھا؟ اس لیے کہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ پاگل چھوڑ دیے جاتے ہیں پیچھے۔ مولوی کیوں نہیں یار قتل کرتا؟ پاگل کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تمہیں درجہ نہیں چاہیے؟ خود کیوں نہیں جنت میں تم جاتے کسی کو مار کے ہوئے؟ الصبر مع المجتمع، سوسائٹی کے ساتھ پیشنس۔ سنو ان کی بات، قبول ہے؟ جتنی قبول ہے اتنی مانو، چھوڑ دو۔ نہیں قبول چھوڑ دو۔ وقت آئے گا وہ ان کی باتیں ہو سکتا ہے تمہارے لیے ہیں ہی نہیں، وہ آنے والے لوگوں کے لیے۔ آنے والا زمانہ ان کو امام کہے گا۔ تو سب سے بڑی جو کمی ہمارے یہاں ہے یہ، جو تماشا ہر عید پر ہمارے یہاں لگتا ہے، دنیا میں کہیں دیکھا؟ یہاں کتنی آزادی ہے، ہر سٹیٹ کا اپنا بادشاہ، 7 سٹیٹوں کے 7 بادشاہ ہیں۔ دنیا میں کہیں اتنی آزادی نہیں کسی سٹیٹ کو جتنی یہاں ان کی۔ ایک ملک ہے لیکن ہر سٹیٹ اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ابوظہبی والوں نے چاند دیکھا، دبئی والے جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، ابوظہبی والے عید کر لیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ کیسی بات ہے؟ چاند کا مولویوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ماما لگتا ہے ہمارا یہ چندہ ماموں ہمارا ماما ہے؟ یہ فلکیات والوں کا مسئلہ بھائی صاحب، 11 مہینے ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، 1 مہینے کے لیے مولوی کے حوالے کرتے ہیں جناب علی، اور وہ یکجہتی کی بجائے جناب علی وہ یکی کرتے ہیں۔ 1 مہینہ ہم ان کو دیتے ہیں احتراماً کہ مولوی صاحب اعلان کریں گے، 11 مہینے ہم فلکیات والوں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یا تو ہر مہینے مولوی صاحب کو چڑھاؤ نا ابھی بینک کی بلڈنگ پر۔ 11 مہینے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فلکیات والے بتائیں۔ 12ویں مہینے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج بھی 100 سال بعد بھی جب تک آپ محکمہ فلکیات کے حوالے اس کو نہیں کریں گے کبھی بھی یکجہتی نہیں پائے۔ میری بات آج کی تاریخ کے ساتھ نوٹ کر لیں، مولوی کو کوئی نہیں منوا سکتا مائی کا لال۔ تو یہ مجتمع میں ہمارا سفر نہیں ہے، صبر سوسائٹی کے ساتھ۔ الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس پہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیتے جی نہیں، جب مرنے کا وقت آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ صبر۔ اگر اللہ پاک سونا چاندی برساتا رہے تو پھر تو ہر کوئی اللہ سے چمٹا رہے نا۔ امتحان نام کس چیز کا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دیکھو اگر مجھے یہ خدشہ نہ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ گے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو تو میں اپنے کافروں کی، رحمان کے کافروں کی چھتیں، سیڑھیاں، بستر، ان کے گھروں کے دروازوں کی چوکھاٹیں میں ساری سونے چاندی کی بنا دوں تاکہ یہ ادھر ہی لگے رہیں، میری طرف توجہ نہ دیں۔ غربت کو یہ سمجھنا کہ جی اللہ ناراض ہے، یہ سمجھنا جی چونکہ ہم غریب قوم ہیں، غریب قوم ہوں گے تو کسی اور وجہ سے ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑا پیارا ملک دیا ہے، بڑا پیارا ملک دیا، اس کے موسم، اس کی گھٹائیں، اس کے دریا، اس کی مٹی، کہیں نہیں ملتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس دفعہ بڑا عجیب اتفاق ہوا، 65 سال کے بعد لیلۃ القدر اور 14 اگست اکٹھی آ گئی۔ یہ لیلۃ القدر میں ہمیں ملا تھا 14 اگست۔ 14 اگست اصل میں ملی انڈیا کو تھی مگر ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ ان کے مولویوں نے ان کو بتایا کہ یہ شبھ گھڑی نہیں ہے، اصلاً ان کا یہ حق بنتا تھا 14 اگست، چونکہ ہم الگ ہو رہے تھے نا۔
تو ہمیں 15 ملنا تھا، ان کو 14 ملنا تھا. انہوں نے ہاتھ باندھ کے ہمیں 27ویں رات دی کہ ہماری شب گڑی نہیں ہے، تمہاری شب گڑی ہے. تو اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کا بس چلتا ہے اشتراک، توڑ، گلی گلی مسجدیں. اچھا ہوتا کیا ہے؟ مولوی فارغ ہوا مدرسے سے، کسی مدرسے میں پڑھانے نہیں گیا، جیسے ڈاکٹر نکلتا اور اپنا کلینک بنا لے. وہ مولوی نکلا کسی مدرسے میں نہیں پڑھائے گا، اپنا مدرسہ بنائے گا. مدارس کی بھرمار، پیسہ زکوٰۃ کا سارا سوسائٹی سے کھینچ کے مدارس میں چلا گیا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ جو غربت ہے نا، اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک طبقہ تو ملک سے باہر لے گیا، دوسرا طبقہ 700 کنال کا مدرسہ، 700 کنال. اب روڈ پر ایک مسجد 10,000 بندے کی کیپیسٹی کی ہے، ایک چھت کا خرچہ، صرف چھت کا خرچہ 1 کروڑ روپیہ ہے. دارالعلوم کے باتھ روم بنے ہیں، حضرت جی کو پسند نہیں آئے ہیں. ایک بزنس مین نے کہا کہ حضرت جی اگر پسند نہیں ہے تو میں توڑوا بھی دیتا ہوں اور نئے بنا بھی دوں گا. اور اس بزنس مین نے وہ توڑوایا بھی، بنے ہوئے. پہلے حضرت جی نے نہیں دیکھا تھا، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. کروڑوں کا خرچہ، توڑوائے بھی پھر بنوائے بھی. یہ اسراف نہیں ہے؟ وضو میں چوتھی بار ہاتھ دھو دو، کوئی اسراف ہو گیا؟ اور 2,500 ہزار کی ایک ٹائل لگی ہوئی ہے، یہ اسراف نہیں؟ مسجد نبوی میں یہی کچھ تھا. 8 ہجری میں پہلا دیا جلا ہے مسجد نبوی میں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلائے. بغیر دیے کہ مسجد نے مکہ فتح کر لی. پیسہ زکوٰۃ کا چلا گیا مدارس کے اندر اور ہوس ختم ہونے میں نہیں آ رہی. 5 منزلہ بن گئے، 10 منزلہ بن گئے، اور لوگ، بیوائیں، یتیم بچے، یہ ان کا حق تھا. تو جب تک ہم صبر سے کام نہیں لیں گے، اپنے اندر قوت برداشت نہیں پیدا کریں گے، ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت نہیں کرے گا، ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو برداشت نہیں کرے گا، نہ ہمارا دین بچے گا، نہ ہماری کوئی اور چیز بچے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آپس کے معاملات درست کرو. یہ جو ذات بین ہے نا، یہ جو آپس کے معاملات ہیں نا، یہ مونڈ دیتے ہیں. اور میں نہیں کہتا سر کو مونڈ دیتے ہیں، یہ دین کو مونڈ دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے. تو صبر کا مہینہ تھا، آپ حضرات نے صبر کیا. اللہ پاک اس میں مزید اضافہ کرے اور صبر کرنا سیکھیں. اولاد کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیں، پیار سے بلانا سیکھیں، ان سے بات کریں. آپ کا بچہ کھل کے آپ کو کیوں نہ بتائے اس کا مسئلہ کیا ہے. بچے کے دوست، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بچے کے دوست بن جاؤ، وہ تم سے ڈسکس کرے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میں یہ ایسے ابو میں ایسے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، آپ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ نے بیٹا بھی نہیں کر سکتا، بعد میں کر لیں گے. تو یہ صبر کی قسمیں ہیں، اپنی ذات کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اور یہ ساری قرآن حکیم میں منشن ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. اور رب العزت ہمارے اس وطن کو اپنے فضل و کرم سے ترقی پر گامزن کرے. اس کے دشمنوں کو، اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، خاک چٹائے اور اس ملک کو قیامت تک اپنے فضل سے جس طرح اس نے بنایا تھا، یہ ہم نے نہیں بنایا. انگریز اس کے خلاف تھا، ہندو اس کے خلاف تھا، مولوی اس کے خلاف تھے. 3 قوتوں سے لڑ کے یہ بنا ہے. اور کسی قوم کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ جس کو اس طرح آزادی 7 سالوں میں مل گئی. قرارداد پاس کی اور 7 سالوں میں ان کا ملک بن گیا. یہ خاص الخاص فضل تھا رب العزت کا کہ وہ علاقہ جو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، وہ آج پاکستان کی صورت میں امانت ہے آپ کے پاس. اس کی بہتری کی سوچیں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.